اس پیغام میں آپ کے سامنے ایسی 5 باتوں کو ذکر کیا جائے گا جو عید میلاد النبی منانے والوں کی غلط فہمیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو تعصب کی اینک اتار کر سچے دل کے ساتھ اور اصلاح کی نیت سے اس پیغام کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پیغام پر عمل کرتے ہوئے اپنی اصلاح کرنے کی اور اپنے اعمال کی درستگی کی، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے پیارے پیغمبر کی چاہت کے مطابق محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کے ساتھ نسبت رکھنے والا وہ تبھی بات کرتا ہے جب دین میں ایسی کوئی بات کی جائے جو دین میں ثابت نہ ہو۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے حضور کی چاہت کے مطابق تو وہ حضور سے محبت کرنے والا ہے، اور جو حضور سے محبت کرتا ہے اپنی چاہت کے مطابق تو وہ حضور سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سنت وہی ہوگا جو کام حضور نے کیا ہوگا۔ اگر اپنی چاہت کے مطابق کوئی کام کرے گا تو وہ سنت نہیں بدعت ہوگا، اور بدعت کا انجام آپ سن چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں حرج کیا ہے، تو یاد رکھیے اگر کوئی دین سمجھ کے ایسا کام کرے جو دین میں ثابت نہیں ہے تو وہ اتنا بڑا حرج کر رہا ہے۔ وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے لوگوں مجھے ایسی نیکی کا، ایسی اچھائی کا اور ایسے ثواب کے کام کا پتہ چل گیا ہے جس کا معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو بھی نہیں پتہ چل سکا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی خصوصیات سے نوازا ہے۔ انہی خصوصیات میں سے سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں آقائے دو جہاں سرور کائنات پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اپنے محبوب اور لاڈلے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور آپ کی برکت سے دنیا کو جہالت کے، شرک کے، ظلم کے اندھیروں سے نکال کر ایسی زندگی سے نوازا کہ جس میں علم ہے، جس میں شرک نہیں ہے، جس میں انصاف ہے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ لوگ آج دین کے ساتھ ہی انصاف نہیں کر رہے، بلکہ ایسے مہینے میں جو بہت ہی برکتوں والا ہے ایسے کام کرتے ہیں جن کا دین سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسے کاموں کو سنت بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، جبکہ سنت وہی ہے جو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے۔ اس پیغام میں آپ کے سامنے ایسی 5 باتوں کو ذکر کیا جائے گا جو عید میلاد النبی منانے والوں کی غلط فہمیاں ہیں، اور وہ اسے دین کا حصہ سمجھ بیٹھے ہیں، بلکہ دین بنا بیٹھے ہیں کہ یہی دین ہے۔ پہلی غلط فہمی کیا ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سنت ہے، جبکہ یہ ایک واضح بدعت ہے، کیونکہ سنت ہونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونا ضروری ہے، جبکہ اس کا کہیں ثبوت نہیں ملتا، بلکہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 400 سال بعد وجود میں آئی ہے۔ اب آپ بتائیے یہ سنت کیسے ہو سکتی ہے؟ کیوں کہ سنت عمل وہی ہوگا جسے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا ہوگا، کہا ہوگا، یا کرتے ہوئے دیکھ کر خاموشی اختیار کی ہوگی، جبکہ اس عمل میں یہ تینوں باتیں نہیں پائی جاتی۔ نہ آپ نے خود کیا، نہ آپ نے اس کا کہا، نہ آپ کے سامنے ایسا عمل کیا گیا، پھر یہ کیسی سنت ہے؟ ذرا اس بارے میں غور و فکر ضرور کیجئے گا۔ پھر دوسری بات کیا ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے، اس لیے کہ جب کہا جاتا ہے کہ یہ سنت نہیں بدعت ہے تو پھر اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے بدعت کو حسنہ کہہ کر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اگرچہ یہ کوئی بدعت ہے، نیا کام ہے، لیکن یہ اچھا کام ہے، لہٰذا اچھا کام وہ کیا جا سکتا ہے، جبکہ کوئی بھی بدعت اچھی نہیں ہوتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے
کہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، اس میں حسنہ اور سیئہ کی کوئی قید نہیں ہے، اور پھر فرمایا ہر گمراہی وہ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس لیے دین میں شامل کی جانے والی ہر نئی چیز وہ مردود قرار دی گئی ہے، اور یہ کسی عام کتاب میں نہیں بلکہ سنن نسائی، صحیح بخاری اور حدیث کی دیگر کتب میں موجود ہے۔ اس لیے اس کام کو معمولی نہ سمجھیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں حرج ہی کیا ہے، ہم حضور کی خوشی ہی تو منا رہے ہیں اور ایک اچھا کام ہی تو کر رہے ہیں۔ بھائی، یہ خوشی یا اچھے کام کی بات نہیں ہے، بلکہ ایسے کام کو کرنے والا دین کو بگاڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے، کیونکہ دین میں ایسا نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں دین سمجھ کے نہیں، ثواب سمجھ کے نہیں، ویسے ہی ایسا کام کر رہا ہوں، تو پھر اگر وہ کر رہا ہے تو وہ اس کا اپنا معاملہ ہے۔ دین کے ساتھ نسبت رکھنے والا وہ تبھی بات کرتا ہے جب دین میں ایسی کوئی بات کی جائے جو دین میں ثابت نہ ہو، لہٰذا اس بارے میں غور و فکر کیجئے۔ اور ایک اور بات، بعض لوگ اپنے اس کام کو ثابت کرنے کے چکر میں اپنی کم علمی، کم فہمی، نادانی اور کم عقلی کی وجہ سے یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ مولویوں نے تماشا بنایا ہوا ہے، ہر کام کو بدعت بدعت کرتے رہتے ہیں۔ اگر یہ بدعت ہے جو ہم کر رہے ہیں تو پھر مولوی بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جو بدعت ہیں لیکن وہ کر رہے ہیں۔ جب پوچھا جائے کہ ایسا کیا کام ہے تو کہتے ہیں دیکھو وہ چشمے استعمال نہیں کرتے، وہ ٹوتھ برش استعمال نہیں کرتے، اسی طرح گاڑیوں میں سفر نہیں کرتے، جہاز میں سفر نہیں کرتے، یہ بھی تو بدعت ہے۔ حضور کے دور میں نہیں تھیں یہ چیزیں۔ اللہ کے بندے، آپ اس بات کو سمجھیں کہ ہر نئی چیز وہ بدعت ضرور ہے، لیکن اس بدعت میں فرق ہے۔ ایک بدعت ہے جو دین میں ایسی ایجاد کی جائے جو دین میں ثابت نہیں ہے اور اس کو کوئی شامل کرتا ہے تو وہ بدعت اس لیے ہے کہ وہ دین میں اضافہ کیا گیا۔ اس کو جو آپ بدعت کہہ رہے ہیں یہ بدعت ضرور ہے لیکن اس کا دین سے تعلق نہیں، اس کا تعلق ضرورت سے ہے۔ پہلی جو چیز ہے جو آپ کر رہے ہیں وہ بدعت ہے، اور اس بدعت کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آیا ہے کل بدعت ضلالہ، کہ ہر وہ کام جو دین میں نیا کیا جائے اور حضور سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے اور وہی گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں ہوگی۔ آپ کہیں گے کہ کہاں ہے کہ دین میں نیا کام؟ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے من احدث فی امرنا ھذا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے ہمارے معاملے میں، فی امرنا سے مراد اے فی دیننا ہے کہ ہمارے دین میں کوئی نیا کام ایجاد کیا، فلیس منی، اور وہ مجھ سے ثابت نہیں، تو فہو رد، وہ عمل مردود ہے، مردود ہے، مردود ہے۔ لہٰذا یہاں دین کی قید ہے۔ دین میں اگر کوئی نیا کام ایجاد کیا جائے گا جو ثابت نہیں ہے تو وہ بدعت ہے، اور اگر دنیاوی کام کو آپ بدعت کہہ رہے ہیں، ایجادات کو آپ بدعت کہہ رہے ہیں، تو بھائی کوئی بھی چشمہ اپنے لیے ثواب سمجھ کے نہیں پہنتا، کوئی بھی ٹوتھ برش ثواب سمجھ کے نہیں کرتا، جہاز میں سفر ثواب سمجھ کے نہیں کیا جاتا، گاڑیوں میں سفر ثواب سمجھ کے نہیں کیا جاتا۔ یہ سب کام ضرورت کے تحت کیے جاتے ہیں، دین سمجھ کے نہیں کیے جاتے۔ لہٰذا آپ کے کام میں اور ان چیزوں میں فرق ہے۔ وہ بدعت دین والی بدعت ہے جس کو مردود کہا گیا ہے اور گمراہی کہا گیا ہے، اور ایسے کام کرنے والے کو جہنمی کہا گیا ہے۔ لہٰذا اس بات کو سمجھیے اور اس بات پہ غور و فکر کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا بھی سنوار دے اور آپ کی آخرت کو بھی کامیاب بنا دے۔ باقی اگر کوئی ضرورت کے تحت یہ کام کرتا ہے تو اپنی ضرورت سمجھ کے کہے کہ میں کر رہا ہوں، اس کو دین یا سنت کا نام نہ دے، ورنہ دین کا حلیہ بگڑ جائے گا، اور دیکھنے والا کوئی بھی اس کام کو دیکھ کر دین کی طرف نہیں آئے گا، بلکہ وہ ان خرافات کو دیکھ کر جو آج کل نئی نئی ایجاد ہو رہی ہیں، دین کی طرف آنے کے بجائے
اور دین سے بیزار ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں حرج کیا ہے، تو یاد رکھیے اگر کوئی دین سمجھ کے ایسا کام کرے جو دین میں ثابت نہیں ہے تو وہ اتنا بڑا حرج کر رہا ہے۔ وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے لوگوں مجھے ایسی نیکی کا، ایسی اچھائی کا اور ایسے ثواب کے کام کا پتہ چل گیا ہے جس کا معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو بھی نہیں پتہ چل سکا۔ اللہ تعالی ہمیں اس حرج سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کوئی معمولی حرج نہیں ہے، یہ اپنے لیے خسارے والا حرج ہے۔ اور ایک اور بات، لوگ کہتے ہیں اگر یہ کام کر لیا تو کیا ہوا؟ بھائی جو یہ کام کرتا ہے اسے اس کا جواب دینا پڑے گا، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو جب کیا نہیں تو پھر اس سے سوال بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر کوئی کرتا ہے تو اسے چاہیے اپنے لیے اس کی دلیل بھی ڈھونڈ کر رکھے اور اس کا جواب بھی ڈھونڈ کر رکھے، اور وہ قیامت تک نہیں ملے گا۔ اور آخرت میں ایسے لوگ ان لوگوں کے پیچھے ہوں گے جنہوں نے اس کام کو شروع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے ساتھ وہ شخص نہیں ہوگا، بلکہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب اور صحابہ سے بہت دور کر دیں گے، اور اس کا انجام انہی لوگوں کے ساتھ کریں گے جنہوں نے اس کام کو شروع کیا اور دین بنا کر دین کے حالت کو بگاڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے پیغمبر علیہ السلام کی چاہت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر بدعت کی ایک اور تعریف بھی سن لیجئے، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے حضور کی چاہت کے مطابق، تو وہ حضور سے محبت کرنے والا ہے، اور جو حضور سے محبت کرتا ہے اپنی چاہت کے مطابق تو وہ حضور سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سنت وہی ہوگا جو کام حضور نے کیا ہوگا۔ اگر اپنی چاہت کے مطابق کوئی کام کرے گا تو وہ سنت نہیں، بدعت ہوگا، اور بدعت کا انجام آپ سن چکے ہیں۔ اسی طرح تیسری غلط فہمی ایسے لوگوں کو یہ ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں کیا جانے والا عمل ہے، حالانکہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان سب سے زیادہ تعظیم کرنے والے تھے۔ اگر یہ تعظیم ہوتی تو صحابہ اکرام علیہم الرضوان ضرور اس کا اہتمام فرماتے، لیکن انہوں نے کبھی میلاد نہیں منایا۔ کیا ہم ان سے بڑھ کر تعظیم کرنے والے ہیں؟ ذرا اس بارے میں غور و فکر ضرور کیجئے گا۔ باقی رہی خوشی کی بات، تو ایسا کوئی ہی شخص ہوگا جو پیارے پیغمبر علیہ السلام کی میلاد پر خوش نہ ہو، بلکہ اگر کوئی خوش نہیں ہوگا تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ تو عین ایمان کا حصہ ہے، لیکن اس طرح خوشی کا اظہار جیسے آج مروجہ طریقے سے کیا جا رہا ہے اور دین سمجھ کے کیا جا رہا ہے، اسے کسی صورت بھی آپ سنت یا دین کا حصہ نہیں ثابت کر سکتے۔ اس بارے میں بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، ورنہ یہ کام باقی تمام اعمال کو جو انسان نے ثواب کے لیے ثواب ہی کے طور پر کیے ہوں گے، لیکن وہ بھی ضائع ہو جائیں گے، اس لیے کہ یہ کام باقی نیکیوں کو بھی ضائع کر دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر اس کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو پیارے پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ اکرام علیہم الرضوان سے ثابت نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کو چوتھی غلط فہمی یہ ہے کہ میلاد کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا جاتا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں ہر وقت یاد رکھا جائے، درود و سلام پڑھا جائے اور ان کا ذکر ہمیشہ زندہ رکھا جائے۔ اس کے لیے خود ساختہ دن متعین کرنے کی وہ ضرورت نہیں ہے۔ اور پانچویں غلط فہمی عید میلاد النبی منانے والوں کو یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کا ذریعہ ہے، حالانکہ محبت کا سچا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور سنت کی پیروی ہے، نہ کہ شریعت کے خلاف نئے طریقے ایجاد کرنے میں، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں آیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں
ہر وہ کام جو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا ہے، کہا ہے، یا کسی کام کو دیکھ کر خاموشی اختیار کی ہے، اسے سنت سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر اس کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو دین کا حلیہ بگاڑ دے یا دین میں ایسا اضافہ ہو جو دین کے لیے بھی نقصان دہ ہو اور اپنے عقیدے اور ایمان کے لیے بھی نقصان دہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کو تعصب کی اینک اتار کر سچے دل کے ساتھ اور اصلاح کی نیت سے اس پیغام کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پیغام پر عمل کرتے ہوئے اپنی اصلاح کرنے کی اور اپنے اعمال کی درستگی کی، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے پیارے پیغمبر کی چاہت کے مطابق محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں اپنی طرف متوجہ فرمائے اور اس بابرکت مہینے کی پوری قدر و منزلت کی توفیق عطا فرمائے، کثرت سے درود پاک کا اہتمام کرنے کی، پیر اور جمعرات کے روزے کا خصوصی اہتمام کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پیر اور جمعرات کے روزے کا اہتمام فرماتے تھے، اور پیر والے دن اس لیے روزہ رکھتے تھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے جب عرض کیا گیا اے اللہ کے نبی آپ پیر کے دن کے روزے کا کیوں اہتمام کرتے ہیں، تو فرمایا اس دن میں پیدا ہوا ہوں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے طور پر میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے روزہ رکھ کر یہ پیغام دے دیا کہ میرے پیدائش کے دن پر روزہ تو ثابت ہے، عید ثابت نہیں ہے، یعنی روزہ رکھا جا سکتا ہے، عید منائی نہیں جا سکتی، اس لیے کہ روزہ اور عید دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ روزہ ہوگا تو عید نہیں ہوگی، عید ہوگی تو روزہ نہیں ہوگا، لہذا آپ نے روزہ رکھ کے اس بات کی تردید فرما دی کہ اس دن عید تو نہیں ہو سکتی، روزہ ضرور ہو سکتا ہے، لہٰذا روزے کا اہتمام کیجئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر عمل کیجئے اور عملاً خوشی کا اظہار کیجئے۔ اس پیغام کو مفاد عامہ اور صدقہ جاریہ کے طور پر سب کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے سچی محبت اور عقیدت عطا فرمائے اور عملی طور پر ان کی اتباع کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔